حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ شان ہے، بہت زیادہ مقام ہے. آپ ان کو سمجھانے کے لیے مختصر کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کسی بندے کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ اس بندے کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے کا، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، کیا اس بندے کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ارے میرا تو یہی ایمان ہے، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر، ان کی خدمت کے اندر ساری زندگی نہیں، صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھا، ارے 5 منٹ نہیں، صرف اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھا، میں تو یہ کہوں گا چاہے وہ بندہ 14 صدیوں کے بعد بھی ہو، وہ بندہ جنتی ہے، اللہ نے اس کے جنت کو واجب کر دیا ہے. تو میرے بھائیو، آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس امیر معاویہ نے میرے نبی کے ساتھ مل کر کم از کم 2 غزوات لڑے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حضرت امیر معاویہ نے غزوہ حنین لڑا تھا. کون سی جنگ لڑی تھی؟ غزوہ حنین لڑا تھا، غزوہ طیف لڑا تھا. اور غزوہ حنین ایک ایسی جنگ ہے جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ مال غنیمت دیا تھا، جس کے اندر 6000 قیدی تھے، 40,000 بکریاں تھیں، 24,000 اونٹ تھے، 4,000 روپیہ چاندی تھی. آپ کو مال غنیمت سنانا مقصود نہیں تھا، سنانے کا مقصد یہ ہے جب وہ مال غنیمت آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو انعام دیا، اکرام دیا، مال غنیمت دیا. میرے نبی نے فرمایا اے صحابی یہ 100 اونٹ دے دے، یہ 500 اونٹ دے دے، یہ اتنے 100 چاندی تیری. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو دیا. جب حضرت امیر معاویہ کی باری آئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ماشاءاللہ کیا خوبصورت نوجوان ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا اے امیر معاویہ، یہ جو سامنے 100 اونٹ کھڑے ہیں، جا تیرا نبی تجھے یہ 100 اونٹ عطیہ کر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو 100 اونٹ بتاؤ انعام اور گفٹ کے دیے تھے. ایک اونٹ کی آج کل کتنی قیمت ہے؟ 1,00,000 روپیہ بھی لگاؤ نا تو 100 اونٹ کتنے کے بنے؟ 1 کروڑ کے. میرے نبی جس کو 1 کروڑ کے انعام اور ہدیے دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے، 14 صدیوں کے بعد بیٹھ کر انجینئر اور پروفیسر اس صحابی پر تنقید کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف اونٹ دیے تھے. ایک موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی. میرے نبی نے فرمایا اللہ حضرت امیر معاویہ کو خود بھی ہدایت یافتہ فرما اور ان کے ذریعے، حضرت امیر معاویہ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ فرما. اور باقی پھر اللہ پاک نے ایسے ہی کیا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی آتی ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے تھے، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلتیں سنا رہے تھے. کس کی؟ جہاد کی فضیلتیں سنا رہے تھے. آپ نے فرمایا اے صحابہ کرام، جو لشکر سمندری راستے سے جا کر، بحری راستے سے جا کر کافروں سے لڑائی لڑے گا، جنگ کرے گا، اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا. اللہ نے اس لشکر کے لیے، اس جماعت کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے. تمام مورخین نے، محدثین نے، اپنے بیگانے سب نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام نے جو سب سے پہلی لڑائی سمندری راستے سے جا کر لڑی تھی وہ حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں تھی. یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہے. آج 14 صدیوں کے بعد بیٹھ کر بھنگی جیسی لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کر پیسے کمانے کے لیے حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کر رہے ہیں. صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ مسلمان ہو گئے، آپ کو پتہ ہے نا چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے عجیب قسم کا ملکہ عطا فرمایا ہوتے ہیں، عقل مندی عطا فرمائی ہوتی ہے، بات کرنے کا ان کو سلیقہ آتا ہے، ان کی آداب ادب ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان ان کو پسند کرنے لگتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 7 ہجری میں مسلمان ہوا. زیادہ سے زیادہ جس نے لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے 8 ہجری میں. جب بھی مسلمان ہوئے 7 میں یا 8 میں، بہرحال حضرت امیر معاویہ جب مسلمان ہوئے میرے نبی سے پہلی جب ملاقات فرمائی، میرے نبی کو اتنی زیادہ پسند ہے، اس کے بعد جب بھی قرآن کریم کی وحی نازل ہوتی تھی میرے نبی حضرت ابوبکر صدیق کو فرماتے تھے اے ابوبکر امیر معاویہ کو تو بلا کر سے قرآن کریم لکھوانا چاہتے ہیں. جب کسی بادشاہ کو خط لکھنا ہوتا تھا فرماتے تھے اے عمر
امیر معاویہ کا ہی پھر رہا ہوگا، اس کو تو بلا میں فلاں بادشاہ کو خط لکھنا چاہتا ہوں، امیر معاویہ مجھے لکھتے تھے. ارے سنو، اس سے بھی میں بڑی سعادت آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کا کوئی مسلمان جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا، اگر اس کو یہ سعادت مل جائے کہ وہ میرے نبی کے روضے کے اندر جا کر میرے نبی کی قبر کی صفائی کرتے، تو اس مسلمان کے لیے، پاکستان کے 1400 سال کے مسلمان کی آخرت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے یہی بات کافی ہے. لیکن سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال بنوانے ہوتے تھے حضرت امیر معاویہ کو بلاتے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ناخن مبارک بنوانے ہوتے تھے حضرت امیر معاویہ کو بلواتے تھے. آپ مجھے بتاؤ، جس امیر معاویہ نے میرے نبی کی خدمت کی ہو، کیا اس کی کامیابی کے اندر اس کے جنتی ہونے میں شک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. آگے دیکھیں نا، میرے نبی ان سے محبت فرما رہے ہیں حضرت امیر معاویہ سے. یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ پھر غافل زندگی گزارتے ہیں، وہ نہیں فرما رہے. نہیں، کیا کرتے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹتے تھے، ناخن کاٹتے تھے. ان کو پتا تھا یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے. بالوں کو گھروں میں جا کر، ناخن کو گھروں میں جا کر محفوظ کر لیتے تھے، محفوظ رکھے تھے انہوں نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے سننا یہ بات آپ کو کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ملے گی جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ملے گی. جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی چند اپنی فضیلتیں ہیں، حضرت عمر کی چند اپنی فضیلتیں جو اور کسی صحابی میں نہیں ہیں، حضرت عثمان میں چند ایسی فضیلتیں جو اور کسی صحابی میں نہیں ہیں، حضرت علی کی چند ایسی خصوصیات ہیں جو اور کسی صحابی میں نہیں ہے. سنو، حضرت امیر معاویہ کی ایک فضیلت بتانے لگا ہوں جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی. وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے کاٹے ہوئے ناخن اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو اپنی قمیض مبارک ہدیہ دی تھی. حضرت امیر معاویہ نے اس صحابی سے وہ قمیض خرید کر اپنے پاس رکھ لی. اور آپ کی دلچسپی کے لیے بڑی عجیب بات ہے، آپ کا علاقہ ہے نا بلوچستان کا مکران، یہاں کا ایک راجا تھا جس کا نام ارمنی تھا. اس نے جب سنا کہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر آخر الزمان نبی آیا ہے، اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لکڑیاں اور چند سبزیاں بطور گفٹ کے بھیجی. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لکڑیاں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی سے چارپائی بنوا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چارپائی پر بیٹھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اسی چارپائی پہ اٹھا. حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ اسی چارپائی پہ اٹھا. حضرت عمر کا جنازہ اسی چارپائی پہ اٹھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان نبوت سے وہی چارپائی 6000 یا 4000 درہم کے اندر خرید لی، خرید کے اپنے گھر میں رکھ لی. توجہ سے سنو. اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو یہ نصیحت فرمائی. انہوں نے فرمایا جب معاویہ اس دنیا سے چلا جائے تو پھر یہ بات یاد رکھنا، میت معاویہ کی ہو، جنازہ معاویہ کا ہو، اور آنکھیں معاویہ کی ہو، اور ناخن میرے نبی کی ہو. جب میں مر جاؤں تو میرے نبی کے ناخن اور میرے نبی کے بال مبارک تم نے میری آنکھوں اور میرے کان اور ناک کے اندر رکھ دینے ہیں. اسی طرح انہوں نے فرمایا میت جسم معاویہ کا ہو، کفن معاویہ کا ہو، لیکن تم نے مجھے جسم کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی جو قمیض ہے میرے اوپر رکھ دینی ہے. انہوں نے فرمایا جنازہ معاویہ کا ہو، لیکن جب تم نے میرا جنازہ اٹھانا ہے تو پھر یہ جنازہ کس چارپائی پہ اٹھانا ہے؟ اسی چارپائی پہ اٹھانا ہے جو میں نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی، جس چارپائی پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا تھا. آپ مجھے بتاؤ، جس شان سے یہ صحابی میرے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے اور کسی صحابی کو یہ شان حاصل نہیں ہوئی، جو صحابی میرے نبی سے اتنی محبت کرتا ہو، آپ مجھے بتاؤ اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات سننے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں رہ جاتی. سب سے بڑا جو اعتراض کرتے ہیں نا لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ پر، وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں ہم نے مان لیا، اچھے انسان تھے، لیکن کہتے ہیں ان کے نام کا معنی ٹھیک نہیں. یہ بات وجہ سے سننا، کیا کہتے ہیں؟ ان کے نام کا معنی ٹھیک نہیں تھا. ایک بندے نے مجھے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کے نام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک نہیں تھا. میں نے اس کو جواب نہیں دیا کہ اس کے نام کا معنی کیا ہوتا ہے. آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام کا کیا معنی ہوتا ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے یا نہیں گئے؟ اس نے کہا کر کے گئے. میں نے کہا یہ تو میرے نبی کی ذمہ داری تھی
کہ کوئی مسلمان جو نیا نیا مسلمان ہوتا تھا اگر اس کا نام ٹھیک نہ ہو تو میرے نبی اس کا نام تبدیل کرے. اگر معاویہ کا نام ٹھیک نہیں تھا تو پھر میرے نبی نے تبدیل کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا یہ اعتراض جو تم کر رہے ہو یہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر نہیں جاتا، یہ میرے نبی کے اوپر جاتا ہے. کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو مسلمان ہوئے، ان کا نام کا پہلے ٹھیک نہیں ہوتا تھا، شرکیہ نام کا پہلے مشرک ہوتے تھے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر دیا تھا. حضرت امیر معاویہ کے نام کا اگر میرا ٹھیک نہ ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان کے نام کا کیا کر دیتے؟ نام ان کا تبدیل کر دیتے. اچھا جی، عام طور پہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے نام کا معنی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اس کا معنی کرتے ہیں یہ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے نا، عام طور پہ ان کے لوگ سمجھ گئے ہوں کہ آپ میں کس کا کہہ رہا ہوں. جن لوگوں نے اپنے شناختی کارڈ کے اندر توجہ سے سننا یہ بات کہ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، اعتراض نہیں کر رہا ہوں، نام لے رہا ہوں، آپ لوگ کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ لوگ اپنے شناختی کارڈ کے اندر جیسے ہمارا شناختی کارڈ بنتا ہے نا، اس میں نام لکھا ہوتا ہے، نیچے والد کا نام لکھا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارا والد سنا ہے. وہ لوگ اپنے والد کی جگہ اپنی ماں کا نام لکھواتے ہیں. کیوں؟ وہ لوگ کہتے ہیں والد کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ماں کا نام ہونا چاہیے. یہ آپ کے پڑوسی ملک کے اندر ہو رہا ہے، وہی پڑوسی ملک جو حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے نام کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ. کہتے ہیں اس جانور، چار ناموں والے جانور کو کہتے ہیں جو بھونکتا ہے. میں نے کہا کوئی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھو، معاویہ کا آپ کو بھونکنے والے جانور نہیں نظر آئے گا. سنو، کوئی لغت کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھو، وہاں پہ آپ کو معاویہ کا یہ معنی لکھا نظر آئے گا. ایسا نوجوان جس کو اپنے تو اپنے بگانے بھی دیکھ کر کہیں ماشاءاللہ کیا جوانی ہے، اس کو معاویہ کہتے ہیں. ایسا نوجوان جو اپنا اور اپنے قبیلے کا بھرپور دفاع کر سکے اس کو معاویہ کہتے ہیں. ایسا نوجوان کہ جو دشمن کے پنجے میں پنجہ ڈالے اور اس کو مروڑ کے رکھ دے اس کو معاویہ کہتے ہیں. جب شیر جنگل کے اندر کھاڑتا ہے اس کو معاویہ کہتے ہیں. اس طرح رات کے پچھلے پہر کے اندر آسمان پر ایک ستارہ نکلتا ہے جس کو دیکھ کر چار کانوں والے کی آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں. سنیں، وہ ستارہ ستاروں میں ہے اس کو معاویہ کہتے ہیں، چاہے وہ ستارہ میرے نبی کے یاروں میں ہے اس کو معاویہ کہتے ہیں. جیسے اس کو دیکھ کر چار ناموں والے ڈھونکتے ہیں، میرے نبی کے یار معاویہ کو دیکھ کر آج تک وہ لوگ ڈھونک رہے ہیں. دیکھنا بڑی عجیب بات ہے. اگر معاویہ ہمارے گھر میں ہو، ہمارا صحابی ہو، چلو اس کا نام تو ہو گیا، ڈھونکنے والے جانور کو کہتے ہیں. میں نے کہا اگر تمہارے گھر سے میں معاویہ دکھا دوں وہاں پہ کیا معنی بنے گا؟ توجہ سے سننا، یہ دو باتیں آپ یاد کر کے جو آپ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا. ایک بندہ کہتے ہیں معاویہ نام پہ یہ معنی ہوتا ہے. میں نے کہا اگر تیرے گھر سے میں معاویہ دکھا دوں وہاں پر کیا معنی بنے گا؟ کہتے دکھا میرے گھر سے. میں نے کہا سن، حضرت علی کی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے حضرت جعفر کی بیٹی عبداللہ سے. اللہ پاک نے عبداللہ کو بیٹا دیا جی، نام کیا رکھا؟ انہوں نے نام معاویہ رکھا. میں نے کہا یار بیت میں سے معاویہ نکل آیا. یہاں پر کرنا مانا بھونکنے والا جانور تجھے پتا چلے. سنو اور بات کرنے لگا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیٹی ہے جس کا نام رملہ ہے، اس کا نکاح حضرت مروان کے بیٹے سے ہوتا ہے. پوچھو ان سے اس کا نام کیا تھا؟ مروان کے بیٹے کا نام معاویہ تھا. یعنی حضرت حسن حسین کا بہنوئی ہے، حضرت علی کا داماد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ معاویہ. میں نے کہا یہاں پر معاویہ کے کیا معنی بنے گا؟ اس سے بڑھ کے بات آپ کو کہنے لگا ہوں. غازی عباس جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں، یہ جو اپنے گھر کے اوپر کالا جھنڈا لگاتے ہیں، ان کو بولو یہ کالا جھنڈا کس کا لگاتے ہو؟ کہتے ہیں یہ غازی عباس کا لگاتے ہیں. غازی عباس کون ہے؟ حضرت حسین کے بیٹے. حضرت حسین کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے. ان کو پوچھو یہ کالا جھنڈا کس کا ہے؟ غازی عباس کا ہے. اسی غازی عباس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام معاویہ رکھا. یہاں پر معاویہ کا معنی کیا ہوگا آپ مجھے بتاؤ. ایسے تاریخی باتیں چند اٹھا کے لوگوں کو بے وقوف بنانا، باتیں کرنا وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں، اور آپ لوگ آگے سے بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے. کیا کہہ رہے ہوتے ہو؟ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے. بات تو صحیح کر کے دلیل دے رہا ہے، فلاں کتاب سے حوالہ دے رہا ہے. ایک بندہ کہنے لگا حضرت امیر معاویہ کی آپ بڑی تعریف کرتے ہو، ان کی شان بیان کرتے ہو، ان کے بارے میں تو فلاں کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے.
میں نے کہا یہ بتاؤ کیا انہیں کتابوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف باتیں نہیں لکھی ہوئی؟ جب میں نے اس کو 2-3 حدیثیں سنائی نا کہ لکھی ہوئی تو ہے، تو پھر میں نے کہا کیا کہتے ہو آپ؟ ان روایتوں سے متاثر ہو کر حضرت علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دو گے؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہو گے؟ اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ حضرت علی میرے نبی کے صحابی ہیں اور میرے نبی کے رشتہ دار ہیں۔ جب میں نے کہا حضرت علی کو ان روایات کی بنیاد پر تم برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو، اور میرا ایمان ہے کہ حضرت علی کو برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا شک بھی کرے گا اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے صحابی بھی ہیں، میرے نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، تو پھر ان کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ 14 صدیوں کے بعد بیٹھ کر اس بندے کا ایمان مضبوط ہے یا حضرت حسن و حسین کا مضبوط تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے والے کون تھے؟ حضرت حسن تھے۔ شاید آپ نے یہ واقعہ نہ سنا ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت حسن بن گئے۔ 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی تھی، خود بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور سارے صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت حسن کو یہ بات پتہ نہیں چلی، حضرت حسین کو یہ بات پتہ نہیں چلی، وہ نمازیں پڑھتے رہے، لیکن 14 صدیوں کے بعد ان کو ماننے والے کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ٹھیک نہیں تھے۔ اس سے بڑھ کے ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ میرے سے کسی بندے سے بحث ہو گئی اسی موضوع پہ، اس نے کہا آپ لوگ حضرت حسین کو نہیں مانتے، حضرت حسن کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ماننا کسے کہتے ہو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو دلیلیں نہیں دینی پڑتی قرآن و حدیث کی، اگلی دلیل دینی پڑتی، ان کا دماغ پھر جگہ پہ آتا ہے۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے سامنے کچھ بندے لڑ رہے تھے، ایک داڑیا بندہ وہ کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا، اور اس کے ساتھ ایک عیسائی تھا وہ کہتا ہے میں خدا کا ایک بیٹا مانتا ہوں۔ کہتے 2-3 مولوی لگے ہوئے اس کو دلیلیں دیتے، یا قرآن میں یہ آتا ہے، قرآن حدیث میں یہ آتا ہے، وہ آگے سے مانے نہیں۔ کہتے میں پہنچ گیا، وہ ریڈی والا تھا، اس نے کہا میں نے کہا تم کیا کہتے ہو خدا کے کتنے بیٹے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں نا خدا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، انہوں نے کہا ہم ایک بیٹا مانتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے کہا تمہارا خدا بڑا نکما ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، میں ریڈی والا ہو کر میرے 7 بیٹے ہیں۔ کہتے وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر اس کو کہا بھائی اپنے خدا کو چھوڑو جس کو تم مانتے ہو، میرے والے خدا کو مان لو جو بیٹوں وغیرہ سے پاک ہے۔ کہتے اس کو یہ بات ایسی سمجھی کہ وہ آپ مسلمان ہو گئے۔ وہی بندہ مجھے کہنے لگا حضرت حسین کو نہیں مانتے ہو، اگر میں اس کو قرآن حدیث کے دلیلیں دینا شروع کر دیتا نہیں ہم مانتے ہیں۔ میں نے کہا تم کیا مانتے ہو؟ اس نے کہا محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم کیسی محبت کرتے ہو؟ سنو میں نے اس کو آگے ایک بات کی، میں نے کہا تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور مجھے تیرے بارے میں پتا ہے تو میرے ساتھ اتنے دنوں سے رہا، تو نماز نہیں پڑھتا، تو کیسے مانتا ہے؟ میں نے کہا حضرت امام حسین کے چہرے پہ داڑھی تھی، الحمدللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین حافظ قرآن تھے، الحمدللہ میں نے کہا حافظ قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ حضرت امام حسین 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب بتا تو حضرت امام حسین کو مانتا ہے یا میں مانتا ہوں؟ جب یہ بات میں نے اس سے منوا لی، پھر میں نے کہا کہ یہ بات بھی مان لے، جیسے آپ حضرت حسین کو مانتے ہیں، حضرت حسن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا اسی طرح حضرت امام حسین اور حسن حضرت امیر معاویہ کو مانتے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج سے یہ بات ذہن میں بٹھا کے لو، پوری میری تقریر کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے، ہمارے دین اور اسلام کے اندر کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی بات سننے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ بات کرے اس کو بولو بھائی دلیلیں اپنے پاس رکھ، ہم ان شخصیات کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ انبیاء کرام اور دوسرے نمبر پر صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں سے خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔